إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللہ تمام قطعوں کو اللہ رحم کا کرم کا عفو کا معاملہ فرما اللہ تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ اس کو جو ہے اللہ غسل دیا گیا اللہ شریعت مطہرہ کے مطابق نماز جنازہ پڑھی گئی اے اللہ سنت مطہرہ کے مطابق قبر میں اتارا گیا اے اللہ تیری بندے نے اے اللہ تیری امانت کو تیرا سپرد کر دیا ہے اے اللہ دنیا میں بھی تو ہی ہم سب کا حفاظت کرنے والا ہے اے اللہ قبر میں بھی اے اللہ تیرا ہی سہارا ہے اے اللہ ہمارے حضرت عبد المجید صاحب اے اللہ ان کی جو خدمات ہے شہر میں اے اللہ بہت سارے ان کے شاگرد اے اللہ بہت اچھے جگہوں پہ اے اللہ فائز ہیں اے مولا کریم اس کی رحم دلی سخاوت محبت اے اللہ ان کی جو اے اللہ نرمی ہے اس نرمی اور ان کی سخاوت اور ان کی محبت اخوت ان کی اولادوں میں موجود ہے اے اللہ تو جانے والے کے اس کے اہل و عیال کو دیکھ کر کے ہی لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے اے اللہ لوگوں کے لیے بھی خدمت کا موقع دیا اللہ جن کی وجہ سے تو نے اولاد کے اندر وہ صفات پیدا فرما دیے ہیں اے اللہ اپنا فضل فرما کر کے یہاں پہ علماء بھی ہے اے اللہ صالحین بھی ہے بوڑھے بزرگ بھی ہے اے اللہ دیندار طبقہ بھی ہے تیرے راہ میں ہر طریقے کی قربانی دینے والا طبقہ ہے اے اللہ ہم سب کے ایک ہی آرزو ہے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اگر آپ نے اس کو معاف فرما دیا اے اللہ ان کی تمام خدمت کا صلہ اسے مل جائیں گے اے اللہ تیرے حبیب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہنم کی گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے اے اللہ تو جنت کی باغ بنا دے اے اللہ جنت کی باغ بنا دے اے اللہ زندگی بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ موت بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے اے اللہ یہ دونوں چیز تو نے اپنے پاس رکھی ہے کب کس کو بھیجنا ہے کب کسے بلانا ہے اے اللہ ہر جانے والے پیغام دے کے جاتے ہیں اے اللہ ہم آ چکے ہیں میرے پیچھے تم بھی آنے والے ہو اے اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ حدیثوں میں بہترین انسان وہ بھی ہے کہ جو لمبی عمر پائے اے اللہ اور صالحین کی زندگی گزارے اے اللہ وہ بھی بہترین انسان کو حدیث میں شمار فرمایا ہے اے اللہ حضرت نے بھی کافی لمبی عمر ہے اللہ تو نے سے عطا فرمائی اے اللہ ان کے عزیز و اقربا اے اللہ آل اولاد ابھی بھی ان سے خدمت کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی تھی ابھی بھی ان کی آنکھیں اشک بار ہے اے اللہ ہر ایک کو آخری وقت میں ایسا اولاد کا سہارا ملے کہ جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھے اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے اے اللہ اگر ایسا کسی کو اولاد ملا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے اے اللہ بڑا ان کی جوانی کی خدمت کام آ چکے ہیں اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم تمام حضرات کی ایک ہی آرزو ہے اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ مغفرت والی چادر ڈال دے اے اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں اے اللہ تمام کی قبر کو جنت کی باغ بنا دے اے اللہ حضرت کی تمام کاوشوں کو قبول فرما اے اللہ ان کی تمام رحم دلی کو قبول فرما اے اللہ اس کی محنت کو قبول فرما اے اللہ آخری وقت میں تیرے پاس آیا ہے اے اللہ تو ہم سب کے اللہ محافظ ہے اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اے اللہ ہم نے اپنے مرحوم کو اے اللہ تیرا سپرد کیا ہے ایک آگے کی منزل اے اللہ تو اس پہ رحم فرما اے اللہ اگر تو معاف کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ آپ وراء الورا ہے آپ عظیم قدرت والے ہیں آپ جسے چاہے معاف فرما دیں
آپ جسے چاہیں گرفت میں لے لیں، اے اللہ آپ جسے چاہیں اے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما دیں، آپ جسے چاہیں بڑے بڑے تقوی والے آخری وقت میں ایمان سے پھر جاتے ہیں، اے اللہ ہم تمام میں وہ بہتر ہے جو ہے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائے۔ اے اللہ دنیا میں رہنے والے اپنے ایمان کا ہمیشہ فکر کرتا ہے، نہ جانے کب کون سی فتنہ میں پڑ کے اے اللہ ایمان ان کا چلا نہ جائے، لیکن جانے والا اگر کوئی ایمان کے ساتھ چلا گیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کے ہم حاضرین کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما، جو بھی کوتاہی ہو تو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے اے اللہ پہنچی ہے کہ 60 سال کی تو جسے عمر دے دے اور وہ ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر اے اللہ صالح زندگی گزار دے، اے اللہ تو اسے مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے اللہ عمر رسیدہ کو اے اللہ ان کو سوال کرتے ہیں، ان کے گرفت کرنے میں آپ کہتے ہیں کہ ان سے حیا آتی ہے، اے اللہ آپ جسے جو چاہے اے اللہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی کا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ جزا اللہ محمدا ما هو عهده صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم، میں عبدالغنی روزنامہ سالار کا رپورٹر نکل۔ تو ہمارا عزیز دوست سعید احمد رضوان مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نائب صدر، ان کے والد جناب عبدالمجید ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر گورن ہلی اردو اسکول، آپ کی بہت سارے خوبیاں ہیں جس میں اردو اسکول کی خدمت، بچوں کی اصلاح کے لیے بہت سارے اردو اسکول میں رہنے کے بعد بہت سارے پروگرام آپ ہر سال روزنامہ سالار اور ہفتہ واری نشیمن میں اسلامی کیلنڈر بہت سالوں سے شائع کرواتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو کے بارے میں، اردو کی تحریری کے بارے میں بہت سارے سالار میں مضمون بھی لکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے کل میں جو مدرسے مدینیات جامعہ مسجد دان المکتب کا مدرسہ شروع ہوا تو اس میں اساتذہ اکرام کوئی نہیں تھے، تو اس کے مقامی چند حضرات کے ساتھ آپ نے بھی اس دینی مدرسے میں آپ فری کے طور پر بچوں کو دینی قرآن اور دینی احادیث سے میسر فرما کے ہیں، اور بہت سارے خاموشی کے طور پر آپ نے کئی قومی اردو کے واسطے، اردو اسکول کے واسطے انجام دے کے ہیں۔ غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں جناب عبدالمجید حضرت جو کہ اردو اسکول کے ایک قابل استاد ہونے کے طور پہ آپ نے بہت سارے طلباء کو بہترین انداز سے ان کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے بہت اخلاق پر اور اردو کی بقا کے لیے آپ نے بہت محنت کی ہے، اور اس کے علاوہ مکاتب میں آپ نے بہترین خدمت بھی انجام دی ہے۔ آپ صوم و صلات کے اچھے پابند تھے، آپ نے بہت نمایاں خدمات دی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہمارے عزیز دوست سید احمد رضوان صاحب کے غم میں ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ ان کے والد محترم جناب عبدالمجید صاحب سوشل سروسز میں بہت اپنا آگے حصہ رکھتے تھے۔ جب مسجدوں میں امام تک نہیں ہوتے تھے، جب مسجد امین میں، تب آپ نے امامت بھی کی ہے، تو اس لائق سے لوگوں کا خدمت کی ہے، اور ہم سب کا بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو اردو کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بہت اکسایا کرتے تھے اور ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رضوان کا دوست ہوں، اور عبدالمجید حضرت کے بہت سوشل خدمت کیے ہیں، اور سالار روزنامہ سالار سے بہت رابطہ تھا ان کا۔ جب اخبار یہاں پہ نہیں تھا، وہ یہاں پہ اخبار لے کے یہ کر رہے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ میں آنے کل سے عبدالغنی بات کر رہا ہوں۔
हमारा अजीज़ दोस्त रिजवान साहब के वालिद जनाब अब्दुल मजीद साहब रिटायर्ड गौरनहली उर्दू स्कूल आनेकल। आप दीनी तालीमात के साथ साथ उर्दू अखबारात का बहुत बड़ा वास्ता था। आप रोज़नामा सालार और नशेमन में इस्लामी कैलेंडर शाया करते थे और कई सारे मज़ामीन उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 1975-78 से रोज़नामा सालार मंगाते थे। अभी 3 महीने पहले भी आपने अखबार के बारे में पूछा मुझसे कि अखबार थोड़े दिनों से रुक गया था, बहुत मशगूलियत थी। जब तक आप उस रोज़नामा सालार नहीं देखते थे उनको दिन मुतमईन से नहीं गुजरता था। जिस दिन भी अखबार नहीं आता मुझसे फ़ोन पे राबिता करके गनी भाई फ़ोन अखबार का क्या हुआ, आज अखबार नहीं आया। इतनी दिलचस्पी आप अखबार में उर्दू अखबार से दिलचस्पी रखी गई थी। ಆನೇಕಲ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಅಂತ ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಆನೇಕಲ್ ಅವರೇ. ಆನೇಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆನೇಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರು ಗೌರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಟಾಳ್ ನಗರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 2013ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.